بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر اب 22 سال ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں 22 سال کی لڑکیوں کے 1 یا 2 بچے ہوتے تھے۔ میں پریشان تھی کہ میری شادی کب ہوگی۔ میری سہیلیوں، سکھیوں کی، مجھ سے کم عمر کزنس کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک صرف میں ہی رہ گئی تھی جو اپنے ماں باپ کے گھر پر کنواری بیٹھی تھی۔ میری اماں سے میں ہر روز پوچھتی کہ کوئی میرا رشتہ تو نہیں آیا۔ کہتی کہ تو کیسی بے شرم اولاد ہے جو ہر وقت اپنے بیاہ کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ میں تیری شادی کروں گی لیکن گاؤں کے کسی لڑکے سے نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسراریت ہوتی تھی۔ میں ان کو ماں سمجھتی تھی تو ظاہر ہے میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسا ویسا خیال نہیں آیا، مگر اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ میرے گھر میں ایک رشتہ آیا۔ لڑکا معقول تنخواہ لیتا تھا، اس کے پاس گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ گاؤں میں گاڑی ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن عجیب بات کار کر دیا۔ میں تو تیار بیٹھی تھی رشتے والوں کے لیے۔ میں نے اچھا خاصا کھانا بھی بنایا، انہیں چائے پیش کی، اور لڑکے والوں کو میں پسند بھی آ گئی تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے رشتے کی بات کی تو اماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور بولیں، ارے ابھی تو میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اپنے بابا کے آنگن میں یہ کھیلے گی اور کچھ عرصہ یہیں پر رہے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے سسرالی کتنے ظالم ہوتے ہیں، بھلے کتنے لاڈ اور چاؤ سے بہا کر کیوں نہ لے جائیں، بعد میں جا کر لڑکیوں کا حشر ٹھیک نہیں کرتے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اپنی ماں میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ ان لوگوں کے جاتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ لڑکا بے حد حسین تھا، مجھ سے عمر میں بس 2 سال ہی بڑا تھا۔ گاؤں میں تو 10 سال بڑے مرد آ کر لڑکیوں کو بہا کر لے جاتے ہیں، بڑے مرد آ کر لڑکیوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ وہ تو مجھ سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی بہت پرسکون گزرتی، لیکن میری ماں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اماں ابا کے کمرے میں چپکے سے جا رہی تھیں۔ ابا تو 2 سال سے فالج کے مریض بن کر بیڈ پر پڑے تھے، وہ ان معاملات سے دور ہی رہتے تھے۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ ابا سے جو باتیں کہہ رہی تھیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ لڑکے والے بہت ہی چھچھورے لگ رہے تھے۔ ان کا لڑکا کوئی خاص پڑھا لکھا نہ تھا، کبوتر بازی پتنگ بازی کرتا ہے، ایسے لڑکے کو تو ہم ہرگز اپنی نادیہ نہیں دیں گے۔ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس لڑکے کی اچھی خاصی کریانے کی دکان، اپنی گھری اپنا گھر تھا۔ لیکن اماں نے ابا کو جا کر غلط بیانی کر کے اس رشتے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنی ماں سے محبت تھی اور اپنے ابا کی حالت کا بھی مجھے اچھے سے اندازہ تھا۔ اس رات میں بہت پریشان تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک ڈبہ تھا جسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ آج سے پہلے تو میری ماں نے مجھے کبھی تحفہ نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ تحفہ لے کر میرے کمرے میں آ گئیں۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ رشتے کے غم کے بارے میں انہیں بتاؤں۔ یہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ میں نے بیزاری سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ یہ ایک موبائل فون ہے جس پر تم بہت سارے کام کر سکتی ہو۔ انہوں نے لہراتے ہوئے یہ بات کہی تو مجھے کچھ عجیب لگا۔ کیسے کام؟ اور مجھے کیا ضرورت ہے اس فون کی؟ تمہیں نہیں پتا آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل فون پر ہی تو دوستی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر جا کر ان کی شادی ہوتی ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے تمہارا رشتہ کسی سے بھی کر دوں گی، بعد میں تمہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ خود سوچو نا۔ تمہارا ذہن تو پرانے زمانے کی عورتوں والا ہے، پر تمہاری ماں تم سے بھی زیادہ ماڈرن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کسی لڑکے سے خود ہی بات کرو، اور پھر جب لڑکا تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے تو اسے یہاں بلا لینا، وہ تم سے شادی کر لے گا، اور دیکھ لینا زندگی بھر تمہارا غلام رہے گا۔ لڑکے جب شادی سے پہلے لڑکی کے غلام ہوتے ہیں تو ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی سکتے، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے ماں باپ کی مرضی سے آئی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر میں حیران تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو یہ ترغیب نہیں دیتی کہ تم موبائل فون پر لڑکوں سے باتیں کر کے رشتہ طے کرو، پر میری ماں نے مجھے موبائل فون بھی دے دیا تھا۔
اس میں سم بھی ڈالی ہوئی تھی اور باقی سارے لوازمات بھی پورے تھے۔ میں نے موبائل فون دل لگانے کے لیے استعمال کرنا تھا کیونکہ اپنے سارے رشتے ٹھکرائے جانے کی وجہ سے میرا دل اب زخمی ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی طرح زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ ہر روز ایک رشتہ آتا، اماں اسے منع کر دیتی اور بس پیچھے میں صرف آنسو بہاتی رہ جاتی تھی۔ رات ہوئی تو میں نے اس موبائل فون کو کھولا۔ اس میں صرف ایک ہی نمبر سیو تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ موبائل فون آن کیے ہوئے ابھی 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ فون پر ایک نمبر جگمگانے لگا۔ مجھے کسی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی، انتہائی وجاہت سے بھرپور مردانہ روب والی آواز، جسے سن کر کوئی بھی عورت پگھل سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا، تو کہنے لگا کہ آپ کو بس میرے لیے ہی بنایا گیا ہے، میری اور آپ کی جوڑی آسمان پر بنی ہے۔ دیکھیں، آپ کا یہ نمبر کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن صرف میرے پاس ہے۔ اس کے پیچھے کی کہانی اور ہے، میں آپ کو نہیں بتانے والا جب تک کہ آپ مجھ سے دوستی نہیں کر لیتیں۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ جب کہ میرا نمبر کسی کے پاس بھی نہیں، تو پھر اس لڑکے کے پاس کیسے آ گیا؟ کیا میری اماں نے کسی کو نمبر دیا؟ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تو خود کسی لڑکے کو نہیں جانتیں۔ جبکہ میں نے سوچا کہ اب میں اس لڑکے سے بات چیت کر کے تفصیل معلوم کروں گی کہ وہ کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے۔ ہم لوگ ان دنوں راولپنڈی میں رہتے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ کراچی میں رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کہ وہ کراچی میں رہتا تھا تو ہمارے محلے کا یا جاننے والا تو تھا نہیں۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی ایک طوفان لیے مجھے تباہ و برباد کرنے کھڑی ہے۔ میں اس سے باتیں کرتی گئی، یوں محبت کی ڈوری بنتی گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں لازوال ہوتے گئے۔ میں اس سے باتیں کرتی تو دن بھر مسکراتی رہتی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر آنکھیں چراتی اور کہتی کہ بس تم اسی طرح اس لڑکے کو اپنی باتوں میں لے آؤ، جب وہ تم سے شادی کر لے گا تو بعد میں تمہیں ایسی حقیقت پتہ چلے گی کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ میں تو اپنی ماں کے بارے میں یہ باتیں مذاق میں سوچتی تھی کہ شاید وہ مجھے چھیڑ رہی ہیں یا پھر شادی کے بعد ہونے والی باتوں کے بارے میں مجھے ڈرا رہی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میری ماں جیسا سوچ رہی تھی ویسا شاید کسی عورت نے خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ اب میں نے اپنی ماں کو یہ بات ساری سچ بتا دی تھی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے وہ فون پر ہی ملا ہے۔ میں اپنی ماں کی شکر گزار تھی جس نے مجھے اپنی زندگی کی محبت سے ملوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، چٹ منگنی پر بیاہ والا معاملہ کریں گے، تم اسے کہو کہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ جائے۔ میں نے کہا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، رشتہ لے کر آنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ کہاں جائے؟ تو میری ماں نے مشورہ دیا کہ اسے کہو کہ اپنی کسی رشتہ دار خاتون کو لے کر ہمارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے۔ اگرچہ کراچی بہت دور ہے، لیکن جب محبت ساتھ ہو تو صدیوں کے فاصلے 2 لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ میری اماں کی فلمی باتیں سن کر میں بھی بڑی خوش تھی اور ہواؤں میں تھی۔ میں نے رمیز سے کہا کہ وہ کراچی سے راولپنڈی میرا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، یہیں پر آ کر رہائش اختیار کر لے۔ ویسے بھی اس کا تھا ہی کون، کچھ رشتہ دار تھے جو اس کی ماں کی طرف سے تھے، باپ کے رشتہ داروں سے تو اس کا ملنا جلنا ہی نہیں تھا، اور رہی بات اس کی ماں کی تو وہ اس دنیا میں نہیں تھیں، باپ ماں کو چھوڑ چکا تھا۔ رمیز نے مجھے فی الحال یہی معلومات دی تھیں جن کے مطابق میں چل رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں رمیز کے ساتھ اپنے اماں ابا کے گھر ہی رہوں گی۔ کچھ ہی دن کے بعد ٹھہر کر میں نے یہ بات رمیز سے کی کہ اگر تم دنیا میں بے سہارا ہو تو کیوں نہ میرے اماں ابا کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگ جاؤ۔ ویسے بھی میرے ابا فالج کے مریض ہیں، جبکہ اماں میری اکیلی ہیں، تو سمجھو کہ وہ ایک بیوہ خاتون جیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ اگر گھر داماد بن کر آ جاؤ گے تو اماں کی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ رمیز نے اس بات پر مکمل اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں گا تو باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ مقررہ دن پر رمیز اپنی کسی خاتون رشتہ دار کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس دن میری ماں کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ اماں نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ لیا اور نقاب کر کے بس آنکھوں کو کھلا رہنے دیا۔ ابا کے کمرے کو بند کر دیا اور کہنے لگیں کہ تم بھی اچھے سے تیار ہو کر باہر آنا۔
میں اماں کی یہ حالت اور حولیہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں یہ کیا ہوا؟ تم تو ویسے شلوار قمیض اور خوبصورت چادروں میں رہتی ہو، آج تم نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، کیا میرے قدر پردہ کرتی ہو کہ تم نے خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا ہے، صرف آنکھوں کو کھلا چھوڑا ہے؟ میری ماں ہنس کر کہنے لگی کہ ہاں، ابھی میں بھی اتنی جوان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیری جگہ وہ مجھے پسند کر کے نہ چلے جائیں۔ اماں کی ہنسی بھی عجیب سی تھی اور ان کی باتیں بھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے اتنے عرصے سے جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیوں پسند کر کے جائے گا؟ اور ویسے بھی آپ تو میری ماں ہیں۔ ہاں ماں ہوں، لیکن میں ہوں تو جوان، لگتی اس قدر خوبصورت ہوں کہ جہاں بھی جاتی ہوں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ اور ویسے بھی دیکھو، میرا رنگ گورا اور تمہارا سانولا ہے۔ اماں نے تو مجھے ایسے باتیں سنا دیں جیسے کہ وہ میری سوتن ہیں، اماں نہیں۔ یہ سن کر مجھے کافی برا لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی تھی، کیونکہ یہ عورت صرف میری ماں ہی نہیں بلکہ میرے باپ کی بیوی بھی تھی۔ اگرچہ میری سوتیلی ماں تھی، لیکن میں پھر بھی ان کی عزت اپنی سگی ماں جیسی ہی کرتی تھی۔ بچپن سے انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اب میں کیسے سوچ لیتی کہ میری ماں مجھ سے ہی حسد کر رہی ہے۔ خیر، ہم لوگ گھر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں نے شام کے 5 بجے آنا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم لال بھڑکیلا جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ لال کپڑوں میں میرا رنگ ویسے ہی بہت کھلتا تھا۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تو اماں نے ابا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا، ان کے کمرے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر لڑکے والے یہ پوچھیں کہ تمہارا باپ کہاں ہے تو یہی کہنا کہ وہ ہسپتال میں ہیں، وگرنہ فالج میں مبتلا باپ کو دیکھ کر کہیں ان لوگوں کو یہ نہ لگے کہ فالج ہماری خاندانی بیماری ہے۔ تم ان کے سامنے جتنی کامل نظر آؤ گی اتنا ہی تمہارا رشتہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنی خامیاں جا بجا بیان کریں گے تو کوئی بھی ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ میں اپنی ماں کی باتیں سن کر خاموش تھی۔ مجھے اپنے ابا کی یاد تو بہت آ رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ میرے ابا بیچارے بس فالج کے مریض بنے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں چپ چاپ گھر کا دروازہ تکنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت لڑکا جو کہ رمیز تھا 2 عورتوں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ میں تو رمیز کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شکل و صورت میں وہ مجھ سے بہت زیادہ حسین تھا۔ اس کا رنگ گورا جبکہ نقوش تیکھے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرا دل بہت چاہا کہ میں رمیز سے اس وقت بھی بات کروں، لیکن وہ میری اماں سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ رمیز اور اس کی خاندان میں سے آئی رشتہ دار ہمارے ہاں رشتہ طے کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں کو میں بہت پسند، مجھ سے کہنے لگے کہ ہم جلد ہی آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ بس جیسے ہی انہوں نے مجھے بہو بنانے کی بات کی تو میری اماں تالی بجا کر ہنسی۔ یہ ہنسی ایسی نہیں تھی کہ بیٹی کے رشتے کی خوشی پر ہو، بلکہ ایسی تھی جیسے وہ مذاق اڑا رہی ہوں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اماں نے آ کر میرا صدقہ اتارا اور بولیں، اب تمہاری زندگی کا اصل کھیل شروع ہوگا، اس لیے اس کھیل کے لیے تیار رہنا اور دیکھنا تمہاری شادی ایسی ہو رہی ہے جو زندگی میں آج تک کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ ایسی شادی ممکن ہی نہیں۔ اماں کی ذو معنی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، میری شادی میں ایسا کیا ہوگا جو کبھی نہیں ہوتا؟ بس بیٹی، میں تمہیں کیا بتاؤں، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کبھی کسی لڑکے لڑکی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا کہ اماں، کچھ چیزیں تو مجھے بھی پتہ ہیں، تم اگر یہ سوچتی ہو کہ مجھے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں نہیں پتہ تو غلط بات ہے۔ میں سب کچھ جانتی، نہیں پتہ تو غلط بات ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مگر اماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی کہ نہیں، تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو کبھی کسی شادی میں نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے تعلقات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، میں ایک ایسی چیز کی بات کر رہی ہوں جو آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میری ماں کی باتیں اب میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسی خطرناک اور ڈرا دینے والی باتیں کیوں کر رہی ہیں، جبکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ رشتہ اچھا ہے اور اب تم شادی کر لو۔ خیر، میں اپنی شادی پر بہت زیادہ خوش تھی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، رشتہ پکا ہو چکا تھا، بس اب مجھے رمیز کا انتظار تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ رہنے والا تھا۔
رمیز جیسا لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ اور اپنی ماں کی باتیں کرتے کرتے پریشان ہو جاتا اور رونے بھی لگتا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ فروری کے مہینے میں ہماری شادی تھی۔ میں نے دیکھا، راحت سی رہتی، مجھ سے کہتی کہ دیکھنا، تمہاری شادی ہوگی تو میرا بھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ کیسا بدلہ ماں؟ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا میری شادی سے خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں بیٹی، بہت خوش ہوں۔ میں خوش نہیں ہوں گی تو آخر کون خوش ہوگا؟ میں ہی تو ہوں جس کو رمیز نے تمہارا نمبر مانگا تھا۔ میں نے ہی اسے تمہارا نمبر دیا ہے اور اب وہ تم سے بات کر کے اس مقام تک پہنچا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی بنانے جا رہا ہے۔ اماں کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ وہ شادی پر خوش بھی تھیں اور طعنے بھی دے رہی تھیں۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، کل میرا نکاح تھا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ مہینہ لگا کر میں نے اپنا اور رمیز کا کمرہ سجایا تھا، وہ کمرہ جسے ہم اپنی خوابوں کی زندگی شروع کرنے والے تھے۔ مولوی صاحب بھی ہمارے گھر ہی آ گئے تھے کیونکہ یہ ایک مختصر سی شادی تھی۔ نہ ہی رمیز کے پاس اتنے روپے تھے اور نہ ہی میرے پاس کہ ہم لوگ بہت زیادہ رخصت ہو کر میں نے کہیں نہیں جانا تھا۔ رمیز نے ہمارے گھر رہنے شروع کر دینا تھا، اس لیے رمیز بھی اپنا سب کچھ لے کر ہمارے گھر آ چکا تھا۔ ابا آج بھی فالج کے مریض ہی تھے، ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی۔ میں آج انہیں بہت یاد کر رہی تھی کیونکہ آج میرا نکاح تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ابا بھی ہمارے ہی ساتھ بیٹھیں، لیکن وہ بیچارے بستر پر پڑے تھے، اپنے ہی مرض کے ہاتھوں مجبور تھے۔ بالآخر میرا نکاح ابا کے بغیر ہو گیا۔ مولوی صاحب باہر چلے گئے تھے، مہمانوں میں مٹھائی بانٹی جا چکی تھی۔ ہماری سب رشتہ دار خواتین ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے ایک مختصر سی شادی تھی، لیکن نکاح جتنا بھی مختصر ہو، کچھ لوگ تو جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی کافی مہمان تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اماں کا اگلا منصوبہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں ہنستی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں، آؤ، اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ اماں نے یہ کہہ کر مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گھسیٹ کر میرے کمرے میں لا پٹکا۔ اماں، میں اپنے اور رمیز کے کمرے میں جاؤں گی نا، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ رمیز کے کمرے میں جا کر کیا کرو گی تم؟ اس سے تمہارا نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن تمہارا رشتہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے تو جیسے میرے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور آپ تو خود اس شادی سے خوش تھیں، کہہ رہی تھی نکاح کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، حلال نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ تمہارا محرم ہے۔ ظاہر ہے تو وہ میرا محرم ہی ہو گیا ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ آپ ایسی باتیں کر کے خواہ ہمارا تماشا نہ بنائیں۔ تماشا تو اب بنے گا بیٹی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کی سزا کے طور پر تمہارا یہ تماشا بننا تو بہت ضروری تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھا سیدھا کہہ کیوں نہیں دیتی؟ کیا رمیز آپ کو خود پسند آ گیا ہے؟ یہ سنتے ہی اماں نے میرے منہ پر زوردار چانٹا مارا اور بولی، بے غیرت، بے حیا، ابھی تو میں تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ رمیز سے کچھ مت کہنا، اصل مسئلہ تو صبح اٹھ کر تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کہہ رہی تھی۔ میں اب اپنی ماں کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کیا تھا، ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا تھا، چاہتی تھی کہ یہ دن میں سکون سے گزاروں۔ میں اپنے اور رمیز کے کمرے میں چلی گئی۔ رمیز میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت بھری باتیں کیں۔ ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باتیں کرتے رہے۔ باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ ہمیں کسی اور چیز کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ ہم دونوں اس قدر باتوں میں محو ہوئے، ایک دوسرے کی پرانی یادیں تازہ کرتے رہے کہ ہماری تو ذہن میں کوئی اور بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی عروسی جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ رمیز نے کہا کہ وہ ساری رات مجھے یوں ہی دیکھنا چاہتا ہے، عروسی جوڑے میں ملبوس اس کی دلہن بنے۔ میں بھی اسے تک رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے کپڑے تبدیل کیے، نماز پڑھی اور باہر آئی تو میری ماں کہے لگا کر ہنس پڑی، بولی کہ رکو، ابھی تو سب ناشتے پر جمع ہوں گے تو اصل تماشا شروع ہوگا۔ اب مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی وہ، جبکہ میری شادی ہو چکی تھی۔ انہیں میرے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تھیں۔ سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو میری ماں نے جو انکشاف کیا
وہ سبھی کے سروں پر کسی قیامت سے کم نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رمیز اور نادیہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ سب کے چہروں پر سوالیہ نشان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب میری سوتیلی ماں نے یہ حقیقت بتائی کہ میرے ابا سے دوسری شادی کرتے وقت انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دیں اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس گھر سے چلا جائے گا۔ ابا نے اپنی بیوی کی یہ بات مان لی تھی اور انہیں بہا کر گھر لے آئے۔ پہلی بیوی اپنا بیٹا لے کر اور اپنی بیٹی ابا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خدا جانے اتنے سالوں میں میری سوتیلی ماں کے ذہن میں کیا کھچڑی پکتی رہی کہ انہوں نے ابا کے منہ سے نکلنے والی اپنی پہلی بیوی کی تعریفوں کو اپنے لیے بے عزتی سمجھ لیا اور یہ کوشش کرنے لگیں کہ وہ ایک دن ایسا لائیں گی جب ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی شرم سے خودکشی کر کے مر جائیں گے اور مارے شرم کے خودکشی کر لیں گے۔ میری ماں نے تو یہی کچھ سوچا ہوا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک ممنوع رشتہ تھا۔ اگر وہ اسے جوڑ دیں گی تو وہ دو محرم رشتوں کو ملا کر انہیں رشتوں سے نفرت کروا دیں گی۔ میری سوتیلی ماں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر میرے باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا۔ بس انہوں نے تو اسی بات پر سارا زور لگا دیا کہ کسی طرح میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بیٹے تک پہنچوں اور اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں، پھر جب یہ شادی ہو جائے تو میں کھل کر تماشا دیکھوں۔ ابا نے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں اپنی دوسری بیوی کو سب کچھ نہیں بتایا تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ پہلے سے طلاق شدہ تھی اور ایک آدمی کا بیٹا لے کر ان کے پاس آئی تھی، جس سے ملنے روز اس کا باپ آتا تو ابا کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب ان کی ایک اپنی اولاد بھی تھی جو کہ بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی پر کسی غیر کا سایہ پڑے اس لیے انہیں گوارا نہیں تھا، سو انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ ابا کی پہلی بیوی نے دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیا، اس کا حلالہ ہو گیا۔ پہلے شوہر کو بھی عقل آ گئی اور یوں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگی۔ میرے ابا کی دوسری بیوی کو یہی لگتا رہا کہ وہ ابا کا ہی بیٹا ہے۔ بیچاری اس بات پر خوش ہوتی رہی کہ اس نے باپ بیٹے کو جدا کر دیا، لیکن ابا کبھی کبھی اپنی پہلی بیوی کی تعریف کر دیا کرتے جو میری اماں کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ بس پھر میری سوتیلی ماں نے وہ کیا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ حقیقت کھلی کہ میں اور رمیز آپس میں کچھ نہیں لگتے بلکہ ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں، تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ ان کی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔